بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ؟ آج کا ہمارا ٹاپک ہے آصف الدولہ کا امام بارگاہ۔ جب ہم اس رومی دروازے سے داخل ہوتے ہیں تو ہمیں ٹیلے والی مسجد جو کہ سفید رنگ میں آپ کو نظر آ رہی ہوگی اور یہ امام باڑہ ہم کو نظر آتا ہے۔ اس امام باڑے کے اندر نواب آصف الدولہ کی خبر ہے۔ اودھ کے چوتھے نواب آصف الدولہ اس اسلوب کے بانی تھے جسے بعد میں دبستان لکھنؤ کے نام سے جانا گیا۔ اودھ کے پہلے 3 نواب برہان الملک، صفدر جنگ اور شجاع الدولہ کے زمانے میں اودھ کا دارالحکومت فیض آباد تھا اور لکھنؤ محض ایک معمولی قصبہ تھا۔ آصف الدولہ نے اپنا دارالحکومت فیض آباد سے لکھنؤ منتقل کیا اور تمام فنون کے ماہرین کو لکھنؤ میں جمع کر لیا۔ لکھنؤ آ کر انہوں نے سب سے پہلے شہر کی تعمیر پر توجہ کی اور لکھنؤ میں بڑی بڑی عمارتیں کھڑی ہونے لگیں اور اسی زمانے میں لکھنؤ میں قحط بھی پھیل گیا، جس کی وجہ سے یہ تعمیراتی کام راحت رسانی کا کام بن گیا، جس نے ہزاروں لوگوں کو روزگار دیا۔ کچھ شہر کے شرفا بھی مزدوری کا کام کرنے لگے تھے، جس کی وجہ سے کچھ عمارتیں رات میں تعمیر کی جاتی تھیں تاکہ ان کی پردہ داری قائم رہے۔ رات میں عمارتیں توڑنے کا کام شرفا کو دیا جاتا تھا اور دن میں وہی عمارتیں تعمیر کی جاتی تھیں۔ اس زمانے میں لکھنؤ میں یہ کہاوت مشہور تھی کہ جسے نہ دے مولا اسے دے آصف الدولہ۔ آصف الدولہ کو یہ بات پسند نہ تھی۔ وہ کہتے تھے کہ یہ کہا کرو جسے دلوائے گا مولا اسے دے گا آصف الدولہ۔ آصف الدولہ کا نام محمد یحییٰ مرزا زمانی تھا۔ 1948 میں فیض آباد میں پیدا ہوئے اور اردو فارسی پر اچھی مہارت تھی۔ 1775 سے 1797 تک نواب رہے۔ انہی کے زمانے میں لکھنؤ کا عروج شروع ہوا۔ رومی گیٹ 1780 سے 1784 میں نواب آصف الدولہ نے بنوایا۔ ان کی ثقافت بھی بہت مشہور تھی۔ 80 مسجد پہلے تعمیر ہو چکی تھی۔ جب آصف الدولہ نماز پڑھنے گئے تو لوگوں نے امام باڑے کی خواہش ظاہر کی تو انہوں نے نقشہ بنوانے کا حکم دیا۔ سب نے نقشے پیش کیے، جن میں حافظ کفایت اللہ کا نقشہ پاس ہوا۔ آصف الدولہ کا امام بارگاہ بنانا شروع کر دیا گیا، جو اس وقت کے لاکھوں میں بنے گا۔ یہ بہت وسیع و عریض امام بارگاہ ہے۔ ایک وزیر نے کہا کہ حال میں ایک کونا نکالنا پڑے گا کیونکہ بارگاہ کا ہاتھ سیدھا نہیں آئے گا۔ کہا کیوں؟ تو اس نے کہا کہ وہاں پر ایک بڑھیا کی جھوپڑی ہے۔ آصف الدولہ نے کہا تو اسے خرید لو۔ انہوں نے کہا کہ وہ تیار نہیں ہو رہی، وہ کہتی ہے کہ یہ میرے جد کا گھر ہے۔ آصف الدولہ نے کہا کہ ہم خود چلیں گے۔ وہ گیا اور بڑھیا سے کہا کہ تم اس کو بیچ دو۔ بڑھیا نے کہا کہ تم بادشاہ ہو، میرا تو محل یہ جھوپڑی ہی ہے، تم ہم سے زبردستی نہیں کر سکتے۔ آصف الدولہ نے کہا کہ ہم زبردستی لینے نہیں آئے، یہ ایک کربلا کے مظلوم کا گھر بن رہا ہے جس کو کربلا میں بھوکا پیاسا شہید کر دیا گیا ہے۔ یہ بڑھیا ہندو تھی۔ جب اس نے یہ سنا کہ مظلوم کا گھر بن رہا ہے تو اس نے کہا کہ ایسا ہے تو تم اس کو یوں ہی لے لو، میں اپنا سامان سڑک پر لے جاتی ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے کہ جب محرم میں یہاں سے تمہارے نام کا تعزیہ نکلے تو ایک تعزیہ میرے نام سے بھی نکالنا۔ بادشاہ نے کہا منظور ہے۔ تو آج تک محرم میں آصف الدولہ کے امام بارگاہ سے 2 تعزیے برآمد ہوتے ہیں۔ بڑا آصف الدولہ کے نام سے آتا ہے اور اس کے پیچھے چھوٹا تعزیہ بڑھیا کے نام سے آتا ہے۔ بس یہ تعزیہ بڑھیا کے تعزیے کے نام سے مشہور ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے گا۔ شکریہ۔